یہاں ہمارے معاشرے میں صرف یہی بات ہے، ہم ہر چیز پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے تو یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اگر وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے، 3 دن سے گوادر میں مجھے کون حکومتی پالیسیاں بتا رہے ہیں؟ اگر وزیر اعلیٰ ان ایکٹیو ہے، آج جو ہے آئی جیز اور ڈی آئی جیز کمشنرز کو کون سخت احکامات لا اینڈ آرڈر کے بارے میں دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ذمہ داریاں بالکل نبھا رہے ہیں۔ مخالفت ہر سیاستدان کی ہوتی ہے، ان کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو وہاں وہ آپ لوگوں نے میری تصویر بھی دیکھی ہوگی، ٹینٹ میں بیٹھا ہوں، اس میں 5-6 لوگ اس کمیٹی کے بھی بیٹھے تھے، آپ کے کمشنر صاحب، ڈی آئی جی، جو بھی آپ کا سول ایڈمنسٹریشن تھا، سب بیٹھا ہوا تھا۔ سب کے سامنے کمیٹی نے ایگری کیا کہ آپ نے بالکل ہمارے یہ مطالبات مان لیے، آپ کا یہ ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے، ہم کمیٹی بنا کے دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہیں۔ ہم صرف جو ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنی ایک میٹنگ بلاتے ہیں، اپنے سارے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ ہوم منسٹر کے ساتھ ہماری باتیں یہاں سے یہاں تک ہو گئی ہیں، تو پھر ہم آپ کو 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ اچھی خبر دیں گے، ڈی سی کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچا دیں گے۔ بعد میں ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ مولانا صاحب نے بولا ہے کہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، کل جو ہے میں مذاکرات کروں گا۔ ہم لوگوں نے کل تک بھی ڈی سی صاحب، حتیٰ کہ ہمارے جو وہاں کے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے سب کو ہم نے اعتماد میں لے لیا کہ آپ لوگ بات کرتے جائیں، ہمارے عوام ہیں، ہمارے عوام کے لیے یہ ہمارے ہتھیار، یہ چیزیں ہمارے ملک کے لا اینڈ آرڈر کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں۔ عوام سے آخر تک بات کریں، لیکن آخر جو ہے آپ بات چیت کو پھر رد کرتے ہو، بات چیت پھر نہیں کرتے ہو، اور آپ مزید پورٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہو۔ ہم یہ پوچھتے ہیں بلوچستان کی انتظامیہ سے کہ وہ کس نقطے پہ کھڑی ہے، وہ صاف بتائے کہ اس نے اس دھرنے کو اور اس کے شرکاء کو ملک دشمن تصور کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ایک جنگ کی کیفیت ہوگی اور پھر ہم بھی اپنا موقف جو ہے بنائیں گے۔ لیکن اگر ایک طرف وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، پولیس کے ترجمان صاحب بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی ترجمان بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے والے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان پرامن دھرنے کے شرکاء کا کیا گناہ تھا، انہوں نے کون سی بغاوت کی تھی، کون سا انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کہ جو حکومت کی ریٹ وہاں پہ خراب ہو رہی تھی، اور اس بنا پہ حکومت نے ضروری سمجھا کہ وہاں پہ فوج کشی کی جائے اور وہاں پہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو کیا اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ہم وزیر داخلہ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اور ان کے ترجمانوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایک موقف کو اپنائیں، یا اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے زمین کو ہموار کرنا چاہیے، مذاکرات کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں مذاکرات کی فضا ہموار ہو۔ باقی وزیر داخلہ صاحب کا یہ کہنا کہ میں وہاں گیا تھا اور انہوں نے مذاکرات سے انکار کیا، خود انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ کے پاس آپ نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان میں کچھ چیزوں کا تعلق ایران سے، کچھ چیزوں کا تعلق حکومت سندھ سے، کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ وفاق کی حکومت سے، تو پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے؟ اچار کھانے کے لیے گئے تھے؟ آپ کو کیا وہاں پہ آپ نے بریانی کھانی تھی وہاں جا کے؟ جب آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے بات چیت کا، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، فیصلہ کن اختیار نہیں ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ پہلے بات کرے اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے، مینڈیٹ حاصل کرے، پھر اس کے بعد جو ہے مذاکرات کے لیے وہاں پہ جائے؟ تو یہ تو ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نادانشمندی ہے حکومت کی اور وزارت داخلہ کی، کہ وہ بلیم دے رہے ہیں دھرنے کے شرکاء کو، اور خود جو ہے وہ کسی تیاری کے بغیر وہاں پہ چل دیے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، جبکہ مینڈیٹ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔